یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے میلاد منایا ہے تو ہم منائیں. عمومی طور پر یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ صحابہ نے کہاں میلاد منایا ہے. صحاح ستہ کی ایک بڑی ہی مستند کتاب ہے سنن نسائی. اس کے اندر حدیث مبارکہ ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول کاتب وحی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے. صحابہ کرام علیہم رضوان گھیرا لگائے تشریف فرماتے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے بیٹھنے کی؟ تو وہ عرض کرتے ہیں حضور جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نا وہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ رب نے ہمیں ہدایت دی ہے دین اسلام کی طرف. واہ واہ سبحان اللہ. اور آگے کا جملہ بڑا پیارا ہے، فرمایا وہ منا علینا بکا، فرمایا حضور آپ کی صورت میں جو ہم پر احسان فرمایا ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ میلاد نہیں ہے پھر ہم یہ پوچھتے ہیں میلاد کہتے کسے؟ اور پھر آگے کمال یہ ہوا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا خدا کی قسم تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ یعنی آگے بات کوئی بہت بڑی ہونے والی ہے نا. جب یہ حضور قسم ارشاد فرما رہے کہ فرمایا کہ کیا خدا کی قسم تم یہی کر رہے تھے، اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام سارے مل کر عرض کرتے ہیں حضور خدا کی عزت کی قسم ہے ہم یہاں بیٹھ کر بس یہی کام کر رہے تھے. اب آگے جو معاملہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تم یہ گمان نہیں کرنا کہ میں تم پر تہمت لگا رہا ہوں والعیاذ باللہ، یہ قسم اس لیے لے رہا ہوں نا، مجھے تم پر کوئی شک نہیں تھا، بلکہ میں تو یہ قسم اس لیے لے رہا تھا کہ ابھی ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل امین میرے پاس آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ملائکہ کے درمیان آپ کے صحابہ کے اس عمل پر فخر فرما رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو اللہ رب العزت کا اس عمل پر راضی ہونا، خوش ہونا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہو گیا. بہت اچھا. اور صحابہ کا عمل بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا یہ ثابت ہو گیا. کمال ہو گیا. اور آگے میں یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں. اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ صحابہ تو بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، نہ لائٹیں لگائی تھی، نہ جلوس تھا، نہ جھنڈے تھے، تو یہ کیوں آج ایسا اہتمام کیا جاتا ہے؟ تو ہم یہاں پر یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ جو سارا اہتمام ہے نا یہ مروجہ دور کے حساب سے ہے، کیونکہ ہر دور کے تقاضے مختلف ہیں. سرکار کے دور میں مدارس تھے، مدرسہ تھا، وہ مدرسہ بالکل تھا، صفا کا چبوترا تھا، کوئی ایک 4 منزلہ عمارت نہیں تھی، کوئی ایک ایسی عمارت تعمیر نہیں کی گئی تھی. تو آج کیوں تعمیر کی گئی ہے؟ اسی طرز پر عمل ہونا چاہیے تھا، بہت اچھے، وہی طرز اپنانا چاہیے تھا. تو جواب کیا ملتا ہے؟ نہیں، اصل میں ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں. پھر مساجد کی طرف غور کریں تو مساجد جو آج تعمیر ہوئی بھی ہیں کیا حضور کے دور میں بھی ایسے ہی مساجد تھی؟ نہیں، آج کے دور کا تقاضا ہے. تو اسی طرح میں مختصر کرتا ہوں ورنہ کئی مثالیں اس کی ہیں. صحیح. اگر یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جھنڈے، جلوس اور یہ جو لائٹیں ہیں یہ کیوں، تو یہ ساری چیزیں دور کے تقاضے کے مطابق ہیں. جھنڈا کیوں لگایا جاتا ہے میں اس پر ایک بات کر کے، حضرت نے تو بالکل جلوس کے حوالے سے بات کو کلیئر فرما دیا ہے. چراغے کے حوالے سے بھی بات بالکل کلیئر ہے کہ جہاں پر 2 گھر میں لائٹیں لگی ہوئی ہوں، وہ ایک بندہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے دروازہ کھٹکھٹا کر حضور خیریت لائٹیں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ تو کہتا ہے حضور کے میلاد کی لائٹیں. تو وہی کہتا ہے ہاں بدعت، یہ بدعت ہے، یہ درست نہیں ہے. اور برابر ہی کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹا کر کہے کہ حضور خیریت آپ نے لائٹ لگائی ہوئی ہے، تو وہ کہے کہ نہیں اصل بچے کی شادی اس لیے لگائی ہوئی ہے، تو وہ کہتا ہے جی مبارک ہو آپ کو. یعنی لائٹیں وہاں پر بھی، لائٹیں یہاں پر بھی. فرق کیا ہے کہ اس نے اپنے بچے کی خوشی منائی تھی تو اس پر وہ خوش ہو گیا، وہ نہ جانے اب کس کا بندہ تھا. لیکن یہاں پر الحمدللہ رب العالمین یہ جو خوشیاں، یہ لائٹیں لگائی گئی ہیں اپنے بچے کی خوشی میں نہیں، آمنہ کے لال کی خوشی میں لگائی گئی ہیں. تو حضرت وہ اس پر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بدعت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ دین کا حصہ بنا رہے ہیں. بولا وہ تو چلو ایک شادی ہے نا، اسے لائٹ لگائی ہے، مگر یہ حضور کا نام لے کر اس کو دین میں شامل کر رہے ہیں لائٹوں لگانا. ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا شادی دین نہیں ہے؟
علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ دو عبادتیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے جس کا آغاز ہوا ہے اور قیامت تک وہ قائم رہیں گی. صحیح. وہ کون کون سی؟ فرماتے ہیں ایک ایمان، دوسرا نکاح. تو نکاح تو عبادت ثابت ہو گئی. اب یہاں پر کیوں سوال بدلا جاتا ہے اور کیوں ایسی باتیں کی جاتی ہیں؟ تو پیٹ کا درد کچھ اور ہے. اب یہاں پر جھنڈے کے حوالے سے حضور کی ولادت ہوئی، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر آئے ہیں، ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا گیا. تو ہم یہی دلیل کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے جھنڈا لگایا ہے اور حضور کی خوشی میں لگایا ہے تو ہم تو حضور کے غلام ہیں نا، پھر ہم کیوں نہ جھنڈا لگائیں. اور پھر ایک اور بات یہاں پر کہ جھنڈا ہوتا ہے علامت. صحیح. اور اگر ہم یہاں پر کہیں سے گزریں اور کسی کی چھت پر کوئی جھنڈا دیکھیں، کسی تنظیم، کسی تحریک کا، تو گزرنے والا اگرچہ اس گھر میں رہنے والے کو نہیں جانے گا، وہ یہ کہے گا کہ اس گھر میں رہنے والا جو بندہ ہے نا، اس کا تعلق اس تنظیم، اس تحریک سے ہے. ہم میلاد پاک پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جھنڈا لگا کر یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں، ہم اگرچہ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہمارا جھنڈا لگا کر پیغام یہ ہے کہ آج بھی ہمارا تعلق اگر کسی ذات سے ہے تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. تو یہ جو مروجہ طریقے ہیں اس پر بھی کوئی کلام نہ کیا جائے. اگر کلام ہوگا تو پھر ہم تمہارے اعمال پر بھی کلام کریں گے. جس کی حقیقت حدیث سے ثابت ہو گئی تو ہم یہی پیار سے کہتے ہیں کہ اسے منانا شروع کر دو اور مصطفیٰ کریم کی آمد کے نعرے لگانا شروع کر دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ.